جی السلام علیکم۔ امیگریشن کی سیریز جاری ہے، اس سلسلے میں آج ہم اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ بہت سارے لوگ بہت دیر سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں، تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ سیلف فائنانسڈ اسٹڈی ان کینیڈا، اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو کچھ کیٹیگرائز کر دیا جائے، پروسیس کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے گی۔ تو سیکنڈ فیز میں ہم باقی کنٹریز کو دیکھیں گے اور پھر اسکالرشپس کو اور فنڈڈ پروگرامز کو بھی دیکھیں گے۔ تو جو سیلف فائنانسڈ یا ڈائریکٹ اسٹریم ہے، اس میں جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کی کیٹیگری ہے، اس کو میں نے نام دیا ہے پرسنل پریپریشن۔ پرسنل پریپریشن میں جو سب سے پہلی آئٹم ہے وہ ٹائم کمٹمنٹ ہے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی انڈر گریڈ اسٹڈیز یا گریجویٹ اسٹڈیز کے بعد کینیڈا آنا ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو اس کو کچھ ٹائم دینا پڑے گا، ایوری ڈے ایوری ادر ڈے۔ تو یہ اس میں کنسسٹنسی ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایوری باڈی کین ویل انڈرسٹینڈ کہ ٹائم کمٹمنٹ کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جو دوسری آئٹم ہے اس پرسنل پریپریشن کی کیٹیگری میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز میں پچھلے 6-7 مہینوں میں کتنے لوگوں نے مجھ سے بات کی ہے کہ واٹس ایپ پہ، فون پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آئلٹس کیا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ تو یہ جو آئلٹس ہے، انگلش لینگویج ٹیسٹنگ ہے، یہ پرسنل پریپریشن میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آئٹم ہے۔ تو ہر کینڈیڈیٹ کو، ہر اسٹوڈنٹ کو جو بھی کینیڈا آنا چاہتا ہے، ناٹ اونلی ان کینیڈا، آپ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم، کہیں بھی آپ نے جانا ہو، تو یہ انگلش لینگویج ٹیسٹنگ مینڈیٹری ہے۔ اب اس میں کویشچن یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اسکولز اور اکیڈمیز اور کالجز ہیں جو آئلٹس کی تیاری کرواتے ہیں۔ تو جو کینڈیڈیٹ مثال کے طور پہ کسی یونیورسٹی میں انڈر گریڈ پروگرام میں انرول ہے، فائنل ایئر میں ہے، یا گریجویٹ اسٹڈیز کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر 2 سے 3 مہینے گھر بیٹھ کے اچھے سے ٹائم دے کے تیاری کی جائے تو یہ آپ اچھا بینڈ سکور کر سکتے ہیں۔ تو 6.57 بینڈ چاہیے ہوتا ہے، اور تھوڑی سی ایفرٹس لگانے سے یہ سکور مل جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے پرسنل پریپریشن میں، وہ آئلٹس ہے۔ تو یہ جس نے بھی کینیڈا آنا ہے نیکسٹ سیمسٹر میں یا نیکسٹ ایئر میں، وہ آج سے ہی آئلٹس کی بکس لے آئے اور اس کی تیاری شروع کر دے۔ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ۔ کسی وقت ضرورت محسوس ہوئی تو اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تیسری نمبر 3 وہ ہے ڈاکومنٹ کلیکشن۔ اس میں آپ کے ٹرانسکرپٹس ہیں، آپ کے اکیڈیمک کریڈینشیلز ہیں، آپ نے کوئی اور کام کیا ہے، پھر وہ ڈاکومنٹس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یا پھر ادھر سے منسٹری آف فارن افیئر سے ویریفائی کروانے ہوتے ہیں۔ کینیڈا کے کیس میں پولیس رپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹس آپ سائڈ بائی سائڈ جب آپ کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے کلیکٹ کرتے رہیں، اس کا ایک فولڈر بلٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو چوتھی آئٹم ہے پرسنل پریپریشن میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ، اینڈ اٹس ٹائم کنزیومنگ ٹو، وہ ہے ریسرچ۔ اب ریسرچ کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے، بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں اٹس سم سارٹ آف سائنٹیفک ٹو۔ کوشچنز جو آپ کے سامنے ہیں، جو میں رکھ رہا ہوں اب آپ کے سامنے، وہ آپ نے اس ریسرچ سے ایڈریس کرنے ہیں۔ کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بی ایس سی کے لیے، ایم ایس سی کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے یہاں آنا چاہتا ہے، تو اس میں جو کوشچنز جو کہ آپ کی ریسرچ میں ایڈریس ہوئیں گے، وہ ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے کرنا چاہتے ہیں۔ سو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، فرام ویئر یو وانٹ ٹو ڈو، اینڈ وائی یو وانٹ ٹو ڈو۔
اب آپ کو میں یہ ساری چیزیں مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں. آپ نے ڈگری کرنی ہے یا ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ پروگرام میں آنا ہے. ویسے میری لسٹ میں ہے یہ بھی، کسی وقت کسی نشست میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کینیڈین مارکیٹ میں ڈگری اور ڈپلومہ کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے یونیورسٹی چوز کرنی ہے کہ آپ نے کالج چوز کرنا ہے. اب اس میں فی اسٹرکچر میں ڈفرینس ہوتا ہے، ریسرچ میں، پریکٹیکم میں ڈفرینس ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے پورے کنٹری کو فوکس کرنا ہے یا ایک پرٹیکولر اسٹیٹ یا سٹی کو فوکس کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ٹورنٹو کو فوکس کرتا ہے تو ٹورنٹو میں کتنے کالجز ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں، ان کی ایک لسٹ بنے. پھر ان میں سے کتنے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جو کہ آپ کا ریکوائرڈ پروگرام آفر کر رہے ہیں، تو اس میں سے آپ نے 4 3 5 شارٹ لسٹ کر کے تو ان کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو بہتر اپروچ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سٹی کو یا زیادہ سے زیادہ ایک پروونس کو فوکس کر لیں، کیونکہ پھر ادروائز بہت وائڈ ہو جاتی ہے، بہت براڈ ہو جاتی ہے کیٹیگری. تو یہ ساری کی ساری جو ریسرچ ہے یہ آپ نے اسی دوران ان پیرالل چلتی رہے گی. آپ آئلٹس کر رہے ہیں، ڈاکومنٹس کلیکٹ کر رہے ہیں. جو میں نے سب سے پہلی بات کی تھی ٹائم کمٹمنٹ، کہ آپ ٹائم دیں گے تو یہ ساری ریسرچ اس ٹائم میں مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک کلیئر آئیڈیا ہوگا کہ میں نے یہ 4 یونیورسٹیز / کالجز سلیکٹ کیے ہیں، انہی میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے ونس آئی گاٹ آئلٹ سرٹیفکیٹ. اینی وے سمرائز کرتا ہوں پرسنل پریپریشن کو: ٹائم کمٹمنٹ، آئلٹس اور انگلش لینگویج ٹیسٹنگ، ڈاکیومنٹ کلیکشن، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از ریسرچ. تو which leads us to the second category, that is the actual admission. تو ایڈمیشن میں جب آپ نے پچھلے سٹیپ میں ریسرچ کر کے ڈٹرمن کر لیا ہے کہ ہم نے یہ 4 کالجز یا یونیورسٹیز ہیں جو اونٹاریو اسٹیٹ میں ہیں، ہم نے اسی میں اپلائی کرنا ہے، تو پھر اب آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز کو DLI میں چیک کرنا ہے. یہ DLI کیا ہے؟ یہ ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹس ہیں کینیڈا میں. جو کالج یا یونیورسٹی یا اسکول ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹس کی لسٹ میں نہیں ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ نہیں لے سکتا. لہٰذا یہ ہر کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس اسکول یا کالج میں بھی ایڈمیشن لے رہی ہے وہ کینیڈا کی سائٹ پہ جا کے DLI میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سائٹ کیا ہے، تو سرچ کرنا ہے کہ وہ نام اس میں ہے. وہ اگر اس میں نہیں ہے تو پھر آپ ایڈمیشن نہیں اپلائی کریں گے. تو موسٹلی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں کالجز یا یونیورسٹیز وہ سب اس لسٹ میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہر کینڈیڈیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو چیک کر لے. اس کے بعد آپ کا میجر کویشچن یہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو اپلائی. تو آپ جس کالج یا یونیورسٹی کو بھی سلیکٹ کیا ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ایکسپلین کیا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے. سب کچھ آن لائن ہے. $150 مورلیس ایک کالج یا یونیورسٹی ایڈمیشن پروسیسنگ کی فی چارج کرتا ہے، اور آپ نے آن لائن فارم جمع کروانا ہے، آن لائن ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اسکین کر کے، اور آپ کو ای میل کے ذریعے نوٹیفیکیشن مل جائے گا 3 to 6 ویکس میں کہ آپ کو ایڈمیشن ملا ہے یا نہیں ملا. ان کیس یو گوٹ این ایڈمیشن تو وہ پھر آپ کو ایک ایکسیپٹنس لیٹر ایشو کر دیتے ہیں، اور ایکسیپٹنس لیٹر پہ ہر چیز مینشن ہوتی ہے ڈیٹیل، یور نیم، یور پروگرام نیم، ڈیوریشن، کتنے سیمیسٹرز ہیں،
کب سٹارٹ ہوگا، اس کی ٹیوشن فی کتنی ہے، کیسے پے کرنی ہے، کب پے کرنی ہے، ایوری تھنگ از ریٹن ان دی ایکسیپٹنس لیٹر. اچھا، ایک بار آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے گا تو پھر آپ نے 2 سیمسٹر کی جو ٹیوشن فی ہے وہ ڈپازٹ کروانی ہے. یہ کینیڈا اسٹڈی ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ اٹ رینجز اینی وے فرام 12,000 ٹو 16,000 کینیڈین ڈالرس. تو اس طرح یہ ایک کیٹیگری ہے جو ایڈمیشن اٹ سیلف ہے. تو اس میں اس کو بھی سمرائز کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سٹیپ میں جو 3 4 5 کالجز یونیورسٹیز سلیکٹ کیے ہیں ان کو DLI میں چیک کرنے کے بعد ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، اینڈ ان 3 to 6 weeks یو ول گیٹ اے نوٹیفیکیشن. جی، اس سے بعد جو ایکچوئل ویزا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تیسری کیٹیگری جو ہے اس میں جو سب سے پہلا کام ہے جس کو آپ پری ریکویزٹ کہہ سکتے ہیں وہ GIC ہے، گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ. اگر آپ اکیلے ہیں تو $10,000 کا ایک ڈرافٹ کہہ لیں آپ، کسی بھی کینیڈین بینک میں بنے گا، اس کو GIC کہتے ہیں، گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ. تو کوئی بھی بینک، TD بینک ہے، CIBC ہے، RBC ہے، آپ ان کی سائٹس پہ جائیں گے، میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، ڈیٹیل پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کیسے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے. تو وہ $200 ان کی فیس ہے، تو $10,200 اف یو آر alone. اور اگر آپ کی اسپاؤس آپ کے ساتھ ہے تو اس میں $4,000 ایڈ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بچہ بھی ہے تو 3,000 مزید ایڈ ہو جائیں گے. یعنی کہ 1% 10,000، 2% 14، 3% 17 پلس دا بینک چارجز. یہ کینیڈین ڈالرز ہیں. یہ آپ کا GIC جب بن جائے گا تو اس کا ایک پروف بینک دے گا آپ کو. تو یہ بھی ایک آپ کا ڈاکیومنٹ ہے جو ویزا آفس کو آپ نے بھیجنا ہے. تو 2 طرح کے ڈاکیومنٹس ہیں. ایک وہ ہیں جو جنرل ڈاکیومنٹس ہیں فار ایوری پرسن ہو وانٹس ٹو کم ٹو کینیڈا فار دا اسٹڈی پرپسز، اور دوسرا ویزا آفس اسپیسیفک ہوتے ہیں. ان پاکستان کے اٹس اسلام آباد. تو آپ نے GIC کا پروف لے لیا ہے، آپ نے پچھلے سٹیپس میں سارے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کر لیے ہیں، اور اب آپ گو ٹو canada.ca یا IRCC، اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں. تو آپ نے ڈاکومنٹ چیک لسٹ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور جسٹ چیک کہ آپ کے اپنے سارے ڈاکومنٹس پورے کر لیے ہیں. اس میں ایک اسٹڈی پرمٹ کا فارم ہے جو کہ اسٹینڈرڈ فارم ہے، اینی پرسن کین فل دیٹ، ایون اے منکی کین فل دیٹ. تو اس کو فل کر کے اور باقی سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے آپ ویزا آفس کو بھیج دیں گے. آج کل سب کچھ آن لائن چل رہا ہے، تو آپ نے جسٹ وہ اسکین اور اپلوڈ کر دینے ہیں. اس کے بعد آپ کو اٹ ڈپینڈس آن، یہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے پروسیسنگ میں. کچھ لوگوں کو 2 ہفتوں میں مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو 3 مہینوں میں بھی نہیں ملتا. تو ایٹ لیسٹ 3 to 4 months بفور دا کمنسمنٹ آف یور کلاسز یو شوڈ اپلائی. اچھا، اس سارے پروسیس میں کچھ لوگوں کا یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ یہ کاسٹ کی سمجھ نہیں آئی کہ اس سارے پروسیس میں خرچہ کتنا ہوئے گا. تو اس میں اگر آپ نے 4 یونیورسٹیز یا کالجز سلیکٹ کیے ہیں تو $150 فار 1 یونیورسٹی یا کالج، تو 600 کینیڈین. اس کے بعد آپ نے آئلٹس کرنا ہے، تو اس کی فی کنٹری اسپیسیفک ہوتی ہے. تو میرے اس وقت ہیڈ میں نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنی فیس ہے. آئی تھنک اٹس اراؤنڈ 200 کینیڈین. اس کے بعد آپ نے جب آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جاتا ہے تو پھر آپ نے کالج کو، یونیورسٹی کو ٹیوشن فی ڈپازٹ کروانی ہے، اینڈ دیٹ از فار 2 سیمیسٹرز. یہ بھی مینڈیٹری ہے، میں نے پہلے ذکر کیا. تو وہ $12,000 سے $16,000 کے قریب ہو سکتی ہے، ڈپینڈز آن کالج یونیورسٹیز، اینڈ ناٹ اونلی کالج یونیورسٹیز، آلسو ڈپینڈز آن دا پروگرام یو آر گوئنگ ٹو ٹیک. ریسرچ بیسڈ اور پروجیکٹ بیسڈ پروگرامز کی جو ٹیوشن فی ہے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے کورس بیس سے. اس کے بعد آپ نے
$10,200 آئی ایزیوم کہ یو آر الون. تو $10,200 کا وہ جو جی آئی سی ہے وہ بنوانا ہے. تو اس کے بعد آپ نے ویزا آفس کو ویزا پروسیسنگ فی دینی ہے, دیٹ از 225 250 Canadian. اینڈ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو بائی اے ٹکٹ اینڈ سم کیش. اور آئی تھنک اٹس اراؤنڈ 25 to 30,000 Canadian dollars. تو اب بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ جو بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے. تو اس کے لیے ہم اگلی نشست میں بات کریں گے کہ کیا اسکالرشپس اور کیا فنڈڈ پوزیشنز اور کہاں پہ ہو سکتی ہیں. اور اس کا ایک اور اسٹریم ہے جرمنی, جہاں پہ ابھی بھی ٹیوشن فیس نہیں ہیں. You just need to pay the administration charges, that is 500-600 euros per semester. تو میں ایک بار پھر سارے پروسیس کو سمرائز کرتا ہوں کہ پرسنل پریپریشن میں آپ نے اپنا ٹائم کمٹ کرنا ہے, آپ نے آئلٹس کرنا ہے, لینگویج ٹیسٹنگ, ریسرچ کرنی ہے اپنے پروگرام کے بارے میں, اور ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ ایکچوئل ایڈمیشن پروسیس میں جمپ کر جائیں گے, اور اس میں ڈی ایل آئی کا خیال کرنا ہے, اور کورسز اور کالجز اور یونیورسٹیز. اور پھر آپ ایکچوئل ویزا پروسیس میں جائیں گے جس میں آپ نے جی آئی سی بنوانا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے, دیٹ از آپشنل, کہ اگر آپ ایک کور لیٹر بھی بنا لیں اور اس پہ کچھ مینشن کر دیں, کچھ ڈسکرپشن لکھ دیں کہ میں کینیڈا کیوں جانا چاہتا ہوں اور کیا اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں اور کیا میرے آبجیکٹیوز ہیں لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم. I think that's all. If there is still some questions, comment. I will try to reply ASAP. خیال رکھیے, اللہ نگہبان.